تو آپ لوگ پکڑ لو گے نا مجھے. لیکن میں اگر کوئی حدیث سناؤں گا اور وہ حدیث غلط ہوگی تو آپ پکڑ سکتے ہو. کیوں؟ اگر آتی ہوگی تو، اور اگر نہیں آتی ہوگی تو پھر تو نہیں پکڑ سکتے نا. وہ تو جب پوچھو گے تب پوچھو گے نا، ابھی کی بات کر رہا ہوں، نہیں پکڑ سکتے نا. آپ نے جو حدیث کیلنڈر پہ پڑھی تھی وہ کسی عالم سے پوچھی تھی؟ خطبے میں سنانے والے کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ صحیح سنا رہا ہے؟ دیکھو میرا سوال بڑا سادہ سا ہے، وہ غلط سوال تو نہیں کر رہا ہوں. کیا گارنٹی ہے کہ وہ صحیح سنا رہا ہے؟ اگر وہ جھوٹ بولے گا اس کا ایمان بالکل. لیکن اگر آپ نے وہ سن کے مان لی تو پھر کیا ہوگا؟ آج سے 31 سال پہلے میں نے ایک حدیث اور ایک آیت سنی، اور اس کو ماننے کے بعد میں ایک انجینئرنگ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا، اور اس کو سننے کی بھی نہیں بلکہ پڑھنے کے بعد کتاب میں پڑھی. میں یہ تفصیل بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ایک کیا کہنا چاہیے اختلافی مسئلہ ہے، میں اس لیے اس کا نام ذکر نہیں کروں گا مسئلہ کیا تھا. ہر وہ بندہ جو اس حدیث کو وہ کام کرتا تھا، میں نے جا کے جناب اس سے لڑنا شروع کر دیا کہ تو کافر ہے، تو کافر ہے، یہ کام کرنے والا کافر ہے، تم لوگ سارے بچوں کو کافر بنا رہے ہو. اور میں اس وقت انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا، 2nd ایئر کا، ٹھیک ہے. تو مطلب میں ان پڑھ نہیں تھا، کریکٹ. انجینئرنگ یونیورسٹی میں تو ایڈمیشن کو ملتا ہے کچھ کر کے ہی ملتا ہے نا. وہ تو پھر ایک اللہ کا نیک بندہ تھا میرا ایک دوست موریشیس کا، موریشیس ایک ملک ہے. اس نے مجھے کہا کہ علی جو تو نے حدیث اور جو تو نے یہ آیت سناتا ہے، تو ہر ایک کو سناتا پھر رہا ہے، تو نے خود پڑھی ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جب ان کی کشتی بھنور میں پھنستی ہے، صورت آپ لوگوں نے بتانی ہے، مجھے تو پتہ ہے کون سی ہے، دیکھتے ہیں حافظ صاحبان کو یاد آتی ہے یا نہیں. صورت اور آیت نمبر. جب ان کی کشتی بھنور میں پھنستی ہے تو یہ ہم سے رجوع کرتے ہیں، اور جب ہم انہیں اس بھنور سے نکال دیتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلانے والے بنتے ہیں. کسی کو یاد آئی آیت؟ علماء سے ہیلپ لے لیں. بہرحال اچھا، میں اس بندے نے صرف آیت کا دوسرا حصہ کوٹ کیا ہوا تھا، صرف یہ لکھا ہوا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں. پہلا حصہ نہیں لکھا ہوا تھا. آیت تو ٹھیک تھی نا، قرآن کی تھی، لیکن میں بیوقوف تھا کہ میں اس کو مان کے، اس کا تو جو بھی ایمان ہے اس کے ساتھ تو جو حساب ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، ایسا ہی ہے نا. بٹ اس دنیا میں میں اپنے آپ کو تو گنہگار کر رہا تھا نا. مجھ سے یہ تو نہیں اللہ کہیں گے یا کہ جی ٹھیک ہے تم نے کسی اور کی لکھی ہوئی آیت یا حدیث سنی تھی یا پڑھ لی تھی تو اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں. میں نے جتنے لوگوں کا دل دکھایا اس کا غلط مطلب سمجھ کے، اس کی سزا مجھے ملنی ہے یا اس کو ملنی ہے جس نے لکھی تھی؟ ان کو دونوں کو، لیکن مجھے بھی سزا تو ملنی ہے نا. تو اس لیے پھر یہ کہاں لکھی ہے؟ میں تو وہیں پھنسا ہوں، آگے نہیں چل سکوں جب تک مجھے بتاؤ گے نہیں وہ حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے. میں پھنس گیا جی، ہمارا ڈیڈ لاک آ گیا. ابھی میں نے ان کو ثابت کر کے بتایا کہ کیوں سنی سنائی اور پڑھی جو دوسروں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں ان پہ یقین کرنا چاہیے یقین. کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی نے کوئی بات اس طرح سنائی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تحقیق. بریلینٹ. کیسے؟ سب سے ویری گڈ. سب سے پہلے تو اس سے پوچھو، اگر وہ بندہ نہیں ہے، وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے تو آپ جاؤ جا کے بخاری لکھا ہے تو بخاری کھولو، ٹھیک ہے، اس میں پڑھو، کیونکہ سیاق و سباق کا پڑھنا ضروری ہے نا. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں، طرح میں نے کہا کہ قرآن کا آپ کو پتہ ہے قرآن میں ایک آیت ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز کے قریب مت جاؤ. پتہ ہے آپ لوگوں کو اس بات کا، اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز کے قریب مت جاؤ. ہاں پتہ ہے اس بات کا؟ قرآن میں لکھا ہوا، پوچھ لو قاری صاحب سے، کیوں ایسا لکھا ہوا ہے نا. بس بیٹا بتاؤ آیت. وہ پہلے بھی ایک آیت پہ رہ گیا، میں نے ایک آیت پہلے پوچھی اس پہ بھی اس نے نہیں بتایا. بارے میں بیٹا
لا تقربوا الصلاة شروع کریں کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. ہاں یہ بھائی ایگزیکٹلی. لیکن اس آیت کا سیکنڈ حصہ کیا ہے؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو. انتم سکارى. ٹھیک ہے، مطلب وہ اس کو میں سمپل ورڈز میں ڈیفائن کر رہا ہوں نا. ٹھیک ہے. اب اگر میں آپ کو صرف اتنی بتا دوں کہ قرآن کہتا ہے نماز کے قریب مت جاؤ، نماز ہی نہیں پڑھے گا. ایسا فرقہ ہے بائی دا وے ایک، جو اس آیت کا صرف اتنا سا حصہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ جی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. سو اب بتانے کا بیٹا مقصد یہ ہے، اگر آپ اس لیے کسی بھی چیز کے ساتھ آپ میں سے کون سا بچہ ایسا ہے جو اپنے ماں باپ کی بےزتی کرنا چاہتا ہے؟ حسن، اوے حسن. اچھا یہ بھائی ہیں، پھر ٹھیک ہے، پھر جائز ہے. تنگ کرتا ہے نا حسن؟ ہاں دیکھا، پکڑا گیا حسن. اچھا، کوئی ہے ویسے ایسا سیریسلی جو اپنے ماں باپ کی بےزتی کرنا چاہے؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اچھے کپڑے اور جوتے، ویری گڈ. تو کیا یہ کافی ہے؟ اگر آپ کو اچھے کپڑے اور جوتے تو قاری صاحب بھی لے کے دے سکتے ہیں. آپ کو اچھے کپڑے اور جوتے تو ایک چور بھی لے کے دے سکتا ہے جو آپ سے غلط کام کرانا چاہے. تو کیا یہ کافی ہوگا اس کی عزت کرنے کے لیے؟ کیا خیال ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ماں باپ کی بےزتی کرانا چاہتے؟ ڈر سے؟ کوئی ڈر ہے؟ ویری گڈ. محنت کرتے ہیں اور بال کرم، اچھا پال کر، سمجھ میں کہہ رہا بال کر گرم گراہی ہے، میں نہیں کیا کہہ رہا. اچھا اوکے ٹھیک ہے، پالتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ماں باپ کے ساتھ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بدتمیزیاں کرتے ہیں نا. آج کل ہر کوئی کرتا ہے، فرض ہو گیا ہے. اب نیا زمانہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ نئے زمانے میں ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنی چاہیے. ایسا ہی ہے نا؟ ہر کوئی جب کر رہا ہے تو صحیح ہوگا نا. جو کام سب کریں وہ صحیح ہوتا ہے نا. کتنے لوگ کہتے ہیں نہیں؟ وہ ساروں نے اب بعد میں دیکھا، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، ہاتھ کھڑے کر لیے. اچھا کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے؟ یہ کیا نام ہے تیرا؟ ہاں اب کیا؟ عبداللہ. ماشاء اللہ ٹھیک ہے عبداللہ، گریٹ. دیکھ لے حسن تیرے پیچھے پڑ گیا وہ. کہتے ہیں نا ہر شیر کو سوا شیر ہے. اچھا تو آپ ماں باپ کے ساتھ کیوں کرتے ہو اتنا پیار؟ کیوں کرتے ہو؟ وہ آپ سے کرتے ہیں، وہ آپ کے اس دنیا میں آنے کی وجہ ہے. اللہ نے وسیلہ انہیں کو بنایا نا، ایسے ہی ہے نا. تو اس لیے آپ چاہتے ہو کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے ہمارے ماں باپ خوش ہوں. پھر بھی آپ کئی دفعہ بدتمیزی کر جاتے ہو نہ چاہتے ہوئے بھی. ان کی کئی باتیں آپ کو جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہوتے ہو ویسے ویسے کہتے ہو مینوں سب پتہ ہے، اب مینوں تو پتہ ہی کچھ نہیں، امی تو انجی بس بولتی رہتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن اس کے باوجود بیٹا پھر بھی کیا آپ کبھی بھی سڑک پہ کھڑے ہو کر انڈر ویئر پہن کر ناچ کرو گے؟ ماں باپ کی عزت رہ جائے گی؟ کرو گے؟ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کی عزت بچانی ہے. تو اگر آپ کو ماں باپ کی عزت کا اتنا احساس ہے تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ آپ کو پیار کرتا ہے اس کی عزت کا احساس نہیں ہے؟ اس کی عزت تو ابلیس بھی کہہ رہا ہے اے اللہ تیری عزت کی قسم. کون سی آیت ہے؟ پھنس گئے کافی صاحب، پھنس گئے آج آپ. بِعِزَّتِکَ، یہ مطلب وہ بھی ان کی عزت کی، اللہ کی عزت کی. تو وہ ابلیس، وہ شیطان، وہ بھی قسم کھا رہا ہے. رائٹ؟ تو آپ قرآن پڑھ رہے ہو. اچھا آپ ماں باپ کی عزت لالچ میں کرتے ہو کہ اگر ہم عزت کریں گے تو ہمیں کپڑے ملیں گے، جوتے ملیں گے؟
تو پھر قرآن کیوں لالچ میں پڑھ رہے ہو تاج کے؟ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خوش ہونا تو مطلب تو ایک الگ چیز ہے نا. سوال تو میرا یہ ہے کہ آپ قرآن، آپ نے سب سے، میں نے پوچھا کیوں حفظ کر رہے ہو، آپ نے کیا کہا؟ تاج ماں باپ کو پہنائیں گے، یہی کہا، اور خود جنت میں جائیں گے، یہی کہا، ایسے ہی تھا. جب ماں باپ خوش ہوئیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش رہیں گے. تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں، ماں باپ تو خوش ہو ہی جائیں گے. کبھی ایسے ہوا ہے کہ کسی نے اللہ تعالیٰ خوش کیا اور ماں باپ ناراض ہو جائیں؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر لیکن ماں باپ خوش ہوں اور اللہ تو ناراض ہو سکتا ہے نا. اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. صحابہ اگر اپنے ماں باپ کو خوش کرتے اور اسلام قبول نہ کرتے تو کیا اللہ خوش ہوتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ ماں باپ کی ہر چیز ان کی خوشی کے لیے جو ہم کر رہے ہیں اس سے اللہ خوش ہوں گے. لیکن ہم اللہ کی خوشی کے لیے جو چیز کریں گے اس سے ماں باپ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ سو اب ہمیں یہاں پر آپ جب نماز پڑھتے ہو تو اس طرف کیوں منہ کرتے ہو؟ اوکے. آپ میں سے کوئی گیا ہے عمرے کے لیے، گیا ہے حج کے لیے، عمرے کے لیے بھی گیا ہے؟ اچھا چلو آپ گئے بھی ہو تو اچھا پھر ایک منٹ آپ ابھی چپ رہنا. حرم میں کس طرف قبلے کا منہ ہوتا ہے؟ جب آپ حرم میں جاتے ہو کعبہ میں تو کس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے؟ تو خانہ کعبہ کس طرف ہوتا ہے وہاں؟ تو پھر درمیان میں کہاں منہ کہاں ہونا چاہیے؟ میں اگر لیٹ سے میں یہاں کھڑا ہوں، آپ وہاں بیٹھے ہو، تو میرا منہ، میں آپ کے اپوزٹ ہو کے اس طرح نماز پڑھ سکتا ہوں وہاں؟ درمیان میں کعبہ ہے، اس کا منہ ادھر بیٹھا، میں ادھر بیٹھا ہوں، تو ہمارا منہ کدھر ہونا چاہیے؟ تو کس سائڈ پہ؟ اگر ہم دونوں کس طرف نماز پڑھیں گے؟ تو ٹھیک ہے نا، لیکن کعبہ میرا بھی، میں ادھر بیٹھا ہوں، مجھے تو کعبہ یہ نظر آ رہا ہے، وہ ادھر بیٹھا، اس کو کعبہ یہ نظر آ رہا ہے، تو منہ کدھر ہونا چاہیے میرا؟ لیکن وہ میرے اپوزٹ بیٹھا ہوا ہے. اب کیا کریں؟ دونوں کا منہ اس طرف ہونا چاہیے. تو کعبہ اٹھا کے ادھر کر لیتے ہیں. کیسے کریں گے؟ دونوں ایک طرف منہ کیسے کریں گے؟ بندے کو اٹھا کے ادھر لے آئیں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے کعبے میں تو ایک صف ہونی چاہیے نا، سیدھی. کبھی آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کعبے کے گرد طواف کرتے ہوئے لوگوں کو، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ بتاؤ. تو وہ تو سرکل میں کھڑے ہوتے ہیں. پھر اب کیا کریں؟ اب منہ کدھر ہونا چاہیے؟ ہاں لیکن بات وہی ہے نا کہ وہ تو وہاں تو سرکل میں ہے نا، سب نے یوں سرکل کعبے گرد سرکل بنایا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا. تو پھر منہ کس طرف، کعبہ کس طرف ہونا چاہیے؟ تو ہمارا منہ کدھر ہونا چاہیے؟ سوال تو پھر وہیں پھنس گیا نا. ہمارا منہ کدھر؟ یار کمال ہوگی، میں ادھر ہوں، وہ ادھر ہے، کعبہ درمیان میں ہے، تو اب میرا منہ کدھر ہونا چاہیے؟ اس کی طرف یا میری طرف؟ اس کا منہ کدھر ہونا چاہیے؟ ایگزیکٹلی. اب آپ کو سمجھ آئی بات کی یا نہیں؟ ابھی بھی سمجھ آئی؟ کعبہ تو بیٹا راؤنڈ ہے نا، ٹھیک ہے. جو کعبہ جو ہم راؤنڈ بناتے ہیں، ہر طرف سے ہم کعبے کی طرف ہی منہ ہے نا ہمارا. چاہے میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ وہاں بیٹھے ہوگا، درمیان میں کعبہ ہے، تو منہ تو سب کا کعبے کی طرف ہی ہے. تو یہاں پر بیٹھ کے ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کمپس نکال کے یا کسی سے پوچھ کے کہ کعبہ کس طرف ہے، قبلہ کس طرف ہے. لیکن وہاں پر جہاں ہر طرف قبلہ ہے، وہاں پر تو نہیں ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑتا. تو بیٹا جب ہم اللہ کو راضی کریں گے، یہ اسی طرح کی مثال ہے، جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو باقی دنیا، ماں باپ تو خوش ہو ہی جائیں گے نا. بڑا کون ہے، کعبہ یا یہ ایک مسجد؟ اللہ یا پیرنٹس؟